بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 18۔ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فکرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب سجی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کے طنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پر بائیں ٹانگ چڑھائے، اور بڑے اشتیاق سے ہمایوں کا سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو تم خدا نہیں جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پہ آنے نہ دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو تم شوق سے اسے لے لو، مجھے کنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل، ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مر جاؤں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے۔ ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتزاز برتا۔ کم از کم اس وقت تو وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا، اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہی اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ دے مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزے کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑ کر اس کا ہاتھ بے دم سا نیچے گر گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈھل گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دیا اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا۔ سیاہ دوپٹے کے جالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول میں سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں۔ میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ متاسف سی کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز میں اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی۔ تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب 7 سال بعد کوما سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نیم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی رہی۔ وہ اس طرح برف کا مجسمہ بنی ہوئی چیئر پر پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہو گئی اور کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا۔
اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی صحیح کرنے لگی اور تبھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہاتھ کو اٹھایا اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی، بس ایک وہی لفظ اے کمزوروں کے رب لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ سے آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈ اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ نکال لیا اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبا دیا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکی۔ یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیت تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھر آ گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی۔ اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی۔ پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نیکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے آیا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈمٹ ہو رہی تھیں۔ تیمور بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اترتی نیلی صبح میں اس پر اچانک سے کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ وہ اس کا حمیم بن سکتا ہے؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگاہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پر ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔
بلقیس کرسی پر چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پر بیٹھے گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلویٹ کا البم ہوگا، سائڈ پہ دیکھو، یہ والا بی بی۔ اس نے ایک البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ مہرون ہے بلقیس۔ میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹس کی باری آئی تھی۔ 1 منٹ جی۔ اسے شاید کچھ نظر آیا تھا۔ کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اسے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لے جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور البم اس کو تھما کر چپل ارسنے لگی۔ ذرا ہاندھی دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی ملی جلی تصویروں کا البم تھا، جب وہ اپنی شادی کے سال بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پر اپنی کچھ چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تر تصاویر اس کی اپنی تھی۔ کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھی۔ وہ مہوسی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر تھے، سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد وہ ادھر نہیں آئی تھی۔ ہر شام ہمایوں کہیں باہر نکل جاتا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پر بلقیس نے بتایا تھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھ چکی تھی۔ سو اب مزید کریدنے کی چاہت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ، تو ان کی تصاویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں، یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو وہ 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی؟ ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ رہا تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے کتنے سونے فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد تائی اماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں۔ بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی۔ تو اب اسے یاد آیا، بلقیس نے تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں۔ کمال ہے،
मुझे पता ही नहीं था। कौन? ये लड़की? इसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बिल्किस फव्वाद की बात कर रही है। हाँ जी, ये आरजू बीबी। इसने आरजू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कज़न है। और इसके साथ फव्वाद है जो हिमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। इसके अंदाज में ज़रा सी लापरवाही थी। यकदम महमिल को कुछ खटका लगा। खटका इसे लगा वो किसी गलत फहमी का शिकार है। बिल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज़ हिमायूं के पास आया था जब हिमायूं ने फरिश्ते को डांटा था। इसने एल्बम ज़रा उसके करीब किया। तुम्हें याद है? तुमने मुझे बताया था। ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया? इसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, कोई आपका रिश्तेदार था। आपके चचा या ताया किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? एक मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पीछे को पलटने लगी, फिर हसन की तस्वीर पे रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बड़ा बाबू लोग है। बीबी, वो तो उम्र में कम था। क्या मतलब कम था? वो उलझ सी गई। बिल्किस मुतअज्जब बस सी खड़ी थी, जैसे अपनी बात सही ना पहुंचा पा रही हो। अच्छा, ये तो नहीं था। इसने साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बिल्किस पहले ना जी में सर हिलाने लगी, फिर एकदम रुक गई और चेहरा झुकाकर गौर से तस्वीर को देखा। काफ़ी देर वो तस्वीर को बागौर देखे गई। हाँ जी, ये वाला था, यही था। तो क्या वसीम? वो अभी हैरान भी ना होने पाई थी कि बिल्किस ने मुइस की शक्ल पर उंगली रखी, जो तस्वीर में वसीम के साथ खड़ा था। ये सिदरा की मंगनी की तस्वीर थी। मुइस? वो मुइस था? मुइस आया था? वो शशदर रह गई। यही था बीबी, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी ज़रा बच्चा लग रहा है, मगर ये शायद पुरानी तस्वीर है जी। जब इधर आया था तो इससे बड़ा था, कद भी ऊंचा लंबा था। मैं आपको कह रही थी ना, उम्र में कम था। और वो तो ऐसी दम बखुद बैठी थी कि कुछ भी ना कह सकी। तस्वीर में मुइस 12 साल का था, अब 20 का होगा। और वो जब इधर आया था तो यकीनन 17 बरस का था। मगर वो क्यों आया? वो क्यों हिमायूं से लड़ा? वो दोनों क्यों बुलंद आवाज़ में झगड़ते रहे? बहुत से सवाल थे जिनके जवाब इसे मालूम न थे। बिल्किस से पूछना बेकार था। इसने जब पहले इसके कज़न का जिक्र किया था तो ऐसे ताज़ीम से इन और वो आए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो बिल्कुल गलत समझ बैठी। खैर, बिल्किस का कसूर नहीं था और पता नहीं किसका कसूर था। इसने बेदिली से एल्बम बंद किया और मेज़ पर रख दिया। चमकीली सुबह बरामदे पे फिसल रही थी। बिल्किस पाइप लगाकर सफ़ेद संगे मरमर का चमकता बरामदा धो रही थी। वो सुबह का नाश्ता वो सुबह के नाश्ते का वक्त था। हिमायूं को इसके कमरे में नाश्ता देकर बिल्किस अब इधर मसरूफ़ थी। ये तैमूर किधर था? इसे कुछ पता नहीं था। वो आज अपनी फजर की तिलावत नहीं कर सकी थी और अब इधर व्हील चेयर पर बैठकर वही करना चाह रही थी, मगर बार बार ध्यान हट जाता था। बिल्किस पाइप उठाए बरामदे से नीचे उतर गई। अब वो ड्राइवे पर पानी डाल रही थी। बरामदे के फर्श पे कहीं कहीं पानी चमक रहा था। दफातन दरवाज़ा खुला तो वो चौंक कर देखने लगी। हिमायूं उजलत भरे अंदाज में कफ बंद करता बाहर आ रहा था। इसने महमिल को इधर बैठे देखा या नहीं, इसके बेनियाज अंदाज से ये पता लगाना मुश्किल था। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बिल्किस ने झाड़ू उठाई और भागकर पाइप ड्राइवे से हटाया। चौकीदार,
جو گھاس کاٹ رہا تھا، پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ اس نے پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی اور پھر سے پانی کے پائپ کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ ایک پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی، جو غالباً اس کا شوہر تھا، گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکھاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک سے آگے نکل گئی اور لڑکی گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا لی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کاموں میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کے لمحے بھر کی بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے اسے تنبیہ بھی کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ اب وہ پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ بلقیس اندر، وہ برآمدے میں تنا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورہ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا اس کی زندگی مصحف قرآنی کے ارد گرد گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موند کر وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ابھی اس نے 9ویں آیات اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس۔
کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بری نگاہوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ ہلے۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے یہ آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبعوث ہوئے خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی نامعلوم ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر کو ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بآواز بلند میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی، تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا؟ 2 ٹائمز۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ کہہ رہا تھا مگر وہ اس وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہ تھا، نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا تمہارے سامنے پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیات میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی، اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا،
اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہت رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید قرآن سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ اسے قرآن سنایا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ سورہ کہف چلنے لگی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی، اور سورہ کہف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرہ اور ماتھے پر گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے۔ شاید وضو کر کے آیا تھا۔